اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ پھر آستانہ عالیہ یعقوبیہ چشتیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر اہتمام گرینڈ افطار پروگرام، اور ہمارے اس پروگرام کے روح رواں بہت ہی علمی شخصیت، ادبی شخصیت اور آستانہ عالیہ گوڑا شریف کے منظور نظر، جنہوں نے ساری سال اسی محبت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ پچھلے 3 دن سے دن و رات یہی مشن ہے، یہی معاملات ہیں کہ کیٹرنگ کیسے کرنی ہے، لنگر شریف کا اہتمام کیسے کرنا ہے، کیسے لوگوں کو بٹھانا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں۔ میری مراد، میرے واجب الاحترام عزت مآب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کریم نے بہت ہی عزتوں سے، برکتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ حافظ غلام معین الدین چشتی صاحب سے ہے۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کامران بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ اس دفعہ تیسرا سالانہ رمضان افطار پروگرام انعقاد پذیر ہے بحمد اللہ تعالی، اور پہلے سے بڑھ کر کیا ہے۔ ہم نے جو پہلے سال کیا تھا، ہمارے بالکل بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم جتنی دعوت دیں گے اس سے بڑھ کر افراد جو ہیں یہاں پر شرکت کریں گے۔ اگلے سال پھر ہم نے پروگرام کروایا، اور اگلے سال ہم نے، یعنی پہلے سال 500 افراد کا تھا، تو اگلے سال ہم نے 1000 افراد کا کیا، مگر 1000 افراد نہیں آئے بلکہ 1200-1300 افراد آئے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی ٹیم کو بلایا، مشاورت کی، شورا کمیٹی آئی، لوگوں سے رابطے کیے، اور لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس دفعہ 1200 افراد آئے تھے تو ہم انشاءاللہ بفضل خدا اس دفعہ ہم 1600 افراد کا انتظام کریں گے۔ اچھا، دنیا تو اپنی پراپرٹیاں بناتی ہے، دنیا بزنس کرتی ہے، گاڑیاں خریدتی ہے ہر سال، میں نے فلاں گاڑی خریدنی ہے، میں نے فلاں بزنس کرنا ہے۔ میں عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ، اور میں آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ہر سال کوشش یہ کرتے ہیں۔ پہلے سال ماشاءاللہ 1000 بندہ تھا، پھر اس کے بعد 1200 ہو گیا، اب ماشاءاللہ 1500 سے 1800 1600 بندہ ہے، اس کا رینج ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی پیسہ جمع کریں؟ جیسے دنیا پیسے کی وجہ لگ رہی ہے، سارے معاملات ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، یہ کون سی ایسی طاقت ہے، یہ کون سا ایسا نشہ آپ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بس یار یہ دن بدن بڑھتی جائے، بات بڑھتی جائے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی کامران بھائی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرے، دنیاوی خواہشات پوری کرے۔ لیکن دیکھیں، ہر بندے کی ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضروریات کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس اس کیپیسٹی سے زائد ہے تو پھر ہماری چونکہ صحبت اپنے بزرگوں کے ساتھ رہی، اور ہم نے زندگی میں اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جو بھی ان کے پاس آیا، ایک ہاتھ سے انہوں نے اگر لیا ہے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تقسیم بھی کیا ہے۔ تو وہ صحبت، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں محدثین کی صحبت ملی، جامعہ نعیمیہ میں ہمیں ایسے اساتذہ ملے کہ جو درویش صفت لوگ، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، اور ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ ایک دانہ دیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو 1-2 دانے نہیں دیتا، وہ 700 دانوں تک آپ کو عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ یہ انہی کی صحبت ہے، اور انہی کی محبت ہے، اور انہی کی شفقت ہے، اور انہی کا فیض ہے، بزرگوں کا، اولیاء کا، ہمارے والدین کا۔ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی اگر تن ننگا لے کر آیا تو اس کا کپڑا پہنا دیا، اگر کوئی سائل اپنا ہاتھ لے کر آیا اس سے اس کا مسلک نہیں پوچھا، اس کا مذہب نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ تو آیا کہاں سے ہے، تو کون ہے، کہاں نہیں، اس لیے کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ سخی سے تو بس چاہتا ہے کہ مجھے میری ضرورت پوری کر دے۔ تو یہ ضرورتیں پوری کرنا یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ تو اگر ہماری جو چھوٹی سی زندگی ہے، یعنی 40-42 سال ہماری زندگی کے گزر گئے، پھر بھی ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ تو یہ سامان ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں نا دوسری ملکوں میں تو سامان جمع کرتے ہیں، یا پھر دوسرے ملکوں سے اپنے دیش میں آتے ہیں پردیش سے تو سامان کھلتا ہے، تو ہر کسی کو سامان دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ہمارا سامان کھلے تو ہمیں بھی سامان دیکھ کر خوشی ہو۔ جی یہ وجہ ہے۔ عرض کرنا چاہوں گا، یہاں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ساری سیٹنگز ہیں مرد حضرات کے لیے، کیا آپ نے عورتوں کے لیے بھی انتظامات کیے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں، کیونکہ ہمارے ناظرین یہ سننا چاہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر ہی یہ معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی آپ نے کیا، اور کتنا وسیع تعداد میں آپ نے کیا، اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں۔ جی
جی بالکل جی، جو خواتین ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوسائٹی میں، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہے. وہ ہمارے لیے ایک پورا ہراول دستے کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر پچھلے سال ہم نے دیکھا، ہم نے جس خاتون کو کہا، یعنی مرد کسی اپنے جوان کو کہا تو وہ شاید پیچھے ہٹ گیا، مگر خواتین پیچھے نہیں ہٹتی. خواتین کو ہم نے تو گھروں تک محدود رکھا ہے. بھئی وہ جانتی ہیں کہ مہمانوں کو سرو کیسے کرنا ہے. اگر ان کی خدمات آپ نہیں لے سکیں گے تو آپ نے کن کی خدمات لینی ہے؟ دین کے کاموں میں ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم مردوں کو اپنے شانہ بشانہ رکھتے ہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس کام میں شامل کریں. اور وہ جوق در جوق آتی ہیں، ذوق کے ساتھ آتی ہیں، شوق کے ساتھ آتی ہیں. اللہ پاک سیدہ کائنات عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ ان کو قیامت کے دن چادر تطہیر کا سایہ بھی عطا فرمائے اور ان کے دارین کی سعادتیں بھی مرحمت فرمائے. خواتین ہمارے لیے ایک ہراول دستہ ہیں، اور ماشاءاللہ پچھلے سال ایسا ہوا کہ خود انہوں نے کھجور بعد میں کھائی، پہلے دوسروں کو کھلائی. خود کھانا بعد میں کیا، حتیٰ کہ کئی خواتین ایسی تھیں کہ لنگر ختم ہو گیا، انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہمیں جناب چاول نہیں ملے، ہمیں متنجن نہیں ملا، ہمیں بوٹل نہیں ملی. نہیں، حالانکہ ہم نے بہت اچھا انتظام کیا تھا، مگر افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہم پھر اپنے جو جوان تھے، اپنے لوگوں کو ہم نے باہر سے کھانا منگوایا اور پھر ان کو سرو کیا. جی مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں، ماشاءاللہ مجھے تو پتہ ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے لنگر شریف میں کیا کیا ہے آج. ماشاءاللہ وہ اس کی ذرا ڈیٹیل مجھے بتائیں تاکہ ہمارے کیمرے کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے لنگر شریف میں اللہ کے مہمانوں کے لیے کیا کچھ بنایا ہے. اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیں. جی مجھے پتا تھا کہ لنگر کا سوال تو ہوگا. رمضان افطار پروگرام ہے تو پھر افطاری کا مطلب ہی لنگر ہوتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ دار جو ہوتا ہے، روزہ دار اس کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، حدیث پاک میں آتے ہیں. ایک وہ جو افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے، ایک تو یہ بات ہے. اور افطار کے وقت خوشی کب ہوگی؟ جب یار اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوں گی جس سے اس کو خوشی بھی ہو کہ یار ٹھنڈی بوٹل پی رہا ہوں، مرنڈا پی رہا ہوں، پیپسی پی رہا ہوں. ہم نے کوک سے ذرا تھوڑا سا ایوائڈ کیا. انہوں نے ہمارے ہی پیسوں سے وہ پھر گولیاں خریدتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کو فلسطین میں شہید کرتے ہیں معاذ اللہ. اس وجہ سے ہم نے احتیاط کی، اس چیز کی بھی ہم نے احتیاط کی. ہم نے لنگر میں بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے سال کی طرح اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا. حالانکہ اس سال بہت مہنگائی، پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان بدتمیزی بپا ہے. کہیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے، مگر جو ہی رمضان آتا ہے فوری طور پر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. میں یو کے بھی گیا، میں نے دبئی میں بھی دیکھا، میں نے اور بھی کنٹریز میں دیکھا، مگر وہاں پر جیسے ہی رمضان آتا ہے وہاں ان دارالکفر میں بھی مسلمانوں کا خیال کیا جاتا ہے، پرائزز جو ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اگر ہمیں پہلے سے زائد چیزیں ملی، مہنگی ملی، ہم نے وہ سٹینڈرڈ بھی برقرار رکھا، بلکہ پہلے سے بھی اچھا ہم نے انتظام کیا. ہم نے بریانی رکھی، چکن بریانی، ہم نے متنجن رکھا کامران بھائی بحمداللہ تعالیٰ. اور وہ بھی متنجن یہ نہیں کہ میٹھے چاول نہیں سر، اس میں سارے لوازمات ہیں. اب ایک ایک لوازمات میں گنوانا شروع ہوں تو شاید ایک آدھا کم بھی پڑ جائے. اس میں کاجو بھی ہیں، اس میں بادام بھی ہیں، اس میں وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ وہاں جائیں گے نا آپ. ہم نے کریم چاٹ کا بھی انتظام کیا، یعنی پہلے پھر ہم نے فروٹس کا یہ سارا مشورہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. سموسہ پچھلے سال تھا، اس سال پہلے سے زائد ہے. کریم چاٹ جتنی تھی اس سال پہلے سے زائد ہے. بریانی جتنی پہلے دے گئی تھی اس سے زائد ہیں. یعنی ہم نے پچھلے سال سے اس مرتبہ دگنا اور بلکہ کوشش کی اس سے بھی زیادہ ہم انتظام کریں. اس کے علاوہ کھجور بحمداللہ تعالی ہم مارکیٹ سے وہ کھجور لے کر آئے کہ جس کھجور کو کھانے والا کھائے اور اس کا دل بھی کرے کہ یار ہاں میں نے کھجور کھائی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کا بھی ہم نے خیال کیا، ہم نے بزرگوں کا بھی خیال کیا. ڈائٹ بوٹل بھی ہم نے رکھی تاکہ وہ شوگر کے جو مریض ہیں اگر وہ نہیں پینا چاہتے تو وہ ہمارے اس لنگر سے محروم نہ رہیں، کیونکہ اس لنگر کی نسبت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا علی کے لنگر سے، غوث پاک کے لنگر سے ہے. اس وجہ سے ہم نے ان کا بھی خاص خیال رکھا ہے. جی آپ کے قیمتی وقت کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ میری کافی قربت رہتی ہے، آپ کے ساتھ ٹائم کافی گزرتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جتنی محبت سے، جتنے خلوص سے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں فلاح کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو میسر نہیں ہوتی چیزیں کھانے کے لیے. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کریں تاکہ یہ جو قافلہ ہے یہ رواں دماں رہے اور یہ بڑھتا رہے. اللہ کریم آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، تاکہ بہت سارے معاملات ہیں اور بھی ہیں، کیونکہ ابھی سیٹنگز ہے، پھر ابھی ماشاءاللہ ابھی نماز عصر کے بعد ہماری محفل کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور میں آخر میں پھر عرض کروں گا
کہ آپ اپنے آخری کلمات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کروا دیں، کچھ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیں، تاکہ لوگوں کو اس قافلے میں شامل ہونے کی جو ایک قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ میسر ہو جائے آپ کے الفاظ سے. میں گزارش کروں گا کہ آپ محبت سے یہ بیان فرما دیں. جی کامران بھائی، پیغام تو صرف یہی ہے کہ رمضان ہے اور رمضان نام ہے احساس کا. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، بھوکوں کا احساس نہیں تو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، کسی پیاسے کا احساس نہیں ہے تو کوئی خیال نہیں ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو کسی غریب، محتاج، بے کس، مجبور اور بیوہ کا خیال نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر تو یہ ریاکاری ہو گئی نا، پھر تو کچھ نہیں ہوا. لہٰذا یہ سب کچھ جو سیٹنگ بھی کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے خاص مہمانوں کے لیے کی ہے، نہیں. یہ غربا، مساکین، یتامہ وہ بھی اگر یہاں پر آتے ہیں تو ان کو بھی عزت اسی طرح دی جاتی ہے کہ کل بروز قیامت اگر ہم جائیں تو چلیں ہمیں اور کچھ نہ صحیح، کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی جنت میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی کہیں وہاں پر جگہ مل جائے. بس یہ مقصد ہے. آپ رمضان ہے، رمضان میں جتنا بھی خرچ کریں کم ہے. یہ پیغام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رمضان میں اتنا خرچ کرتے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے آندھی چلتی ہے، تیز آندھی، اسی طرح جو بھی آتا حضور تیز آندھی کی طرح خرچ فرما دیا کرتے تھے. آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتوں سے نوازے. ہماری پوری ٹیم اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. ہمارے مہمان جو ہیں ماشاءاللہ وہ علامہ صاحب، ہمارے علامہ عمران الہی صاحب سیالوی، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. بس ابھی انشاءاللہ ہم نماز عصر کی طرف جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے فوری بعد محفل کا آغاز ہو جائے گا.